الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے سورہ محمد کی 19 آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، بس جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالَ، اور اس کے اندر بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ قتال کا، جہاد کا ذکر کر دیا گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو، کہ جیسے ان پر موت کا دورہ پڑ گیا ہو۔ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کے الفاظ میں کہ جیسے انہیں اپنے سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہو۔ بات یہ ہے فَأَوْلَى لَهُمْ، ان کے لیے لائق یہ تھا، بہتر یہ تھا کہ وہ کہتے طاعتن، ہم نے سنا اور اطاعت کی، وقول معروف، اور اچھی بات کرتے، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب بات ثابت ہو گئی، پکی ہو گئی، جب حکم کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ابہام باقی نہیں رہا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو بہتر تھا ان کے لیے کہ جو وہ ایمان لے کر آئے تھے تو وہ اس ایمان کو اللہ رب العالمین کے سامنے سچ کر کر دکھاتے، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ یقیناً آپ سن چکے ہوں گے کہ سورہ محمد اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ القتال بھی ہے، یعنی وہ سورت جو جہاد اور قتال کے صریح حکم پر مشتمل ہے۔ اور آج کے درس میں ہم جتنی بھی آیات پڑھیں گے ان تمام آیات کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ اور قتال کے ساتھ، اور اس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے ساتھ ساتھ اہل نفاق، منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یقیناً یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، بنیادی طور پر اس کے 2 بنیادی چیپٹر ہیں، ایک جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، نظریات کے ساتھ ہے، افکار کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ، اور دوسرا جن کا تعلق معاملات کے ساتھ۔ تو قرآن مجید کے اندر عقائد کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور قیامت کے دن پر ایمان کے تعلق سے منافقین کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے معاملات کے اندر، عملی زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں منافقین کا کیا طرز عمل رہا ہے، اللہ رب العالمین وہ ذکر فرما رہا ہے، جہاد اور قتال کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، عملی اعتبار سے۔ اور اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا ذکر کیا کہ اہل ایمان ہر لمحہ وحی الہی کے منتظر رہا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل فرمائے، کوئی سورت نازل فرمائے، کوئی آیت نازل فرمائے، اور ہم فوری طور پر اس پر عمل کر کر اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، اور جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جس ایمان کا ہم نے اقرار کیا ہے، ہم اپنے عمل سے اس ایمان کو ثابت کر کے دکھا سکیں۔ اور اس کے مقابلے میں
منافقین کا طرز عمل یہ رہا کہ جب بھی کوئی وحی نازل کی جاتی، کوئی صورت نازل کی جاتی، کوئی آیت نازل کی جاتی اور اس آیت کا تعلق عمل کے ساتھ ہوتا یا عمل میں مشقت کے ساتھ ہوتا، تو وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان آیات کو بیان فرماتے تو منافقین اللہ کے پیغمبر کی طرف ایسے دیکھتے جیسے ان سے عمل کا اور اس عمل کی ظاہری مشقت کا مطالبہ نہیں، بلکہ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا اور انہیں اپنے سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہو۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی اور مدنی زندگی ہے، بہت سے احکامات مدینہ طیبہ کے اندر نازل کیے گئے، اور ان احکامات میں سے جہاد اور قتال، یعنی وہ جہاد مدافعانہ جہاد ہو یا جارحانہ جہاد ہو، ڈیفینسو ہو یا اگریسو ہو، اس کی اجازت اور اس کے احکام مدینے میں نازل کیے گئے۔ ابتدائی طور پر ہجرت کے بعد تقریباً 1 سال کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39 کا نزول ہوا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے اہل ایمان میں ایسے اہل ایمان ہوا کرتے تھے کہ جن کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ ہمیں جواد کی اجازت دے، اللہ ہمیں قتال کی، جہاد کی اجازت دے، کیونکہ صرف یہ نہیں کہ اجازت نہیں تھی بلکہ ممانعت تھی کہ نہیں، برداشت کرو، جواب نہیں دینا، برداشت کرو۔ جیسے سونے کو کھرا کرنے کے لیے اسے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ خوب گل کر اور خوب بھٹی کے اندر جھلس کر خالص ہو کر باہر نکلے، تو اس کی حکمتوں میں سے اجازت نہ دینے کی یا ممانعت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ اہل ایمان کو اللہ رب العالمین مضبوط کرنا چاہتا تھا ہر اعتبار سے، کہ تاکہ جب ان پر آنے والے وقت میں جہاد کے اور قتال کے اور اسلام کی نشر و اشاعت اور دعوت و تبلیغ، جب ان کے احکامات انہیں دیے جائیں تو ان احکامات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ لہذا مکہ کے اندر اہل ایمان برداشت کرتے رہے، انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، 1 سال قریباً گزرا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اجازت نازل فرمائی، اذن للذین، اجازت دی جاتی ہے، الذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، کہ جن سے قتال کیا جاتا ہے، جن سے لڑا جاتا ہے، بانہم ظلموا، یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور اب اگر وہ چاہیں تو خاموش نہ رہیں، جواب دیں، اپنا دفاع کریں۔ لیکن اس آیت کے اندر حکم جو ہے وہ اجازت تک محدود تھا، صریح نہیں تھا۔ تو اہل ایمان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کوئی ایسی صورت نازل کیوں نہیں فرماتا، یا ایسی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی کہ جس میں کھل کر صراحت کے ساتھ حکم دیا جائے اور لازمی حکم دیا جائے۔ تو اہل ایمان کہتے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اہل ایمان کہتے کہ صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، لہذا اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ محمد کا نزول ہوتا ہے اور فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، سورت نازل کر دی گئی، اور سورت بھی ایسی سورت محکمہ۔ محکم کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے معانی اور اس کے احکامات واضح ہیں، صریح ہیں، لہذا جاہدو یا قاتلو کا اسلوب اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ فضرب الرقاب کا اسلوب اختیار کیا گیا کہ جب میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ مخالفین اور دشمنوں کا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، فضرب الرقاب، اس سے زیادہ صراحت اور کیا ہوگی۔ اور یہ حکم بھی وجوب کے طور پر نازل کیا گیا۔ اور پھر محکم کا دوسرا معنی ہے کہ جس میں تأویل کی گنجائش نہ ہو، اور تیسرا معنی ہے کہ وہ منسوخ بھی نہ ہو۔
لہذا اب ایسی صورت نازل کر دی گئی جو اپنے معنی میں صریح ہے، تعویل کی اس میں گنجائش نہیں ہے، منسوخ بھی نہیں ہے. وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں صراحت کے ساتھ قتال کا ذکر کر دیا گیا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. ينظرون الیک، آپ انہیں اللہ رب العالمین کے یہ احکامات پڑھ کر سنا رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ان پر موت کی غشی طاری ہو گئی. کیونکہ جہاد میں شرکت جان کی بازی لگانا ہے نا، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، اور جان کے ساتھ ساتھ مال کی بازی بھی لگانا ہے. لہذا ان کو ٹھنڈا اسلام پسند ہے، میٹھا میٹھا اسلام پسند ہے. اور اب ان سے جب مشقت کا اور مقابلے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنے سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہے. فَأَوْلَى لَهُمْ، اولا کا اہل تفسیر نے، مفسرین نے کئی معنی کیے ہیں کہ ان کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو، ان کے لیے ہلاکت ہو. لیکن سب سے بہتر معنی ولیہ، یلی ولین، یا عربی زبان میں یا قرآن مجید میں جو استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کہ زیادہ لائق ہونا، زیادہ بہتر ہونا، زیادہ قریب ہونا. فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف. اور اس کی دو تعبیر مفسرین نے بیان کی ہے. عربی میں جس جملے سے ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہا جاتا ہے، اور پھر جس پر اختتام ہوتا ہے اسے خبر کہا جاتا ہے، مبتدا خبر. مفسرین میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے فَأَوْلَى لَهُمْ، یہ خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے. جملہ یہ ہے الموت اولا لہم، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے موت ہی بہتر ہے، مر جانا ہی بہتر ہے. ایسے لوگوں کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ یہ مر جائیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خبر مقدم ہے، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ آیت کے اگلی آیت کے ابتدا میں ہے. اور جملہ اس طرح سے ہے طاعۃ وقول معروف اولا لہم، کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ اطاعت کرتے، وہ پیروی کرتے اور اچھی بات کرتے. دونوں معنی اپنے مفہوم میں واضح ہیں کہ ایسا کہنے والوں کو جن کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں موت نظر آتی ہو، ایسے لوگوں کے لیے تو مرنا ہی بہتر ہے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم نازل ہو تو یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے مان لیا، اور اچھی بات کریں، اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاعۃ وقول معروف فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ترجمہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. جہاں تک معنی کا تعلق ہے تو ایک معنی تو گزر چکا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا طاعۃ وقول معروف اولا لہم، اطاعت کرنا اور اچھی بات کرنا ان کے لیے بہتر ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب زبان کی بات آتی ہے تو یہ زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تو اچھی بات کرتے ہیں، ہاں ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب اللہ کا حکم آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے، ہاں تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ سے اس دعوے کو سچا کر کر دکھائیں، اور اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر کر دکھاتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. دوسرا معنی سمجھ میں آیا؟ پہلا معنی کہ اطاعت کرنا اور اچھی بات کرنا ان کے لیے بہتر تھا. دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ زبان سے تو یہ کہتے ہیں، جب ان سے پوچھو نا، آپ کسی بھی مسلمان سے آج بھی پوچھیں اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں، نہیں جی ہم تو مانتے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کون کر سکتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کون کر سکتا ہے، قرآن کا انکار کون کر سکتا ہے. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اگر یہ اپنے دعوے میں مخلص ہوتے، سچے ہوتے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اپنے عمل سے بھی اللہ کو، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر کر دکھاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. فَهَلْ عَسَيْتُمْ، بات کیا ہے؟ بات یہ ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ، بہت قریب ہے
یقیناً بہت قریب ہے. ان تولیتم، تولیتم کے بھی دو معنی ہیں. تولی الامر، کسی کو حکومت دی جائے، حکومت کی باغ دوڑ کسی کے حوالے کیے جائے، کرسی دی جائے، اقتدار دیا جائے. ان تولیتم بہت قریب ہے، بہت ممکن ہے. ان تولیتم اگر تمہیں حکومت مل گئی، ان تفسدوا فی الارض، کیا قریب ہے کہ تم زمین کے اندر فساد برپا کر دو. وتقطعوا ارحامکم، اور جو رشتہ داریاں ہیں تمہاری تم انہیں توڑ کر رکھ دو. تقطعوا، قطع یقطع تقطیع تفعیل، مبالغہ ہے اس کے اندر، کاٹ کر رکھ دینا. تم رشتہ داریوں کا بھی پاس نہ رکھو اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دو، ان کو پامال کر دو. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. ایک معنی تو حکومت کے تعلق سے ہو گیا. دوسرا معنی کیا ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ بہت ممکن ہے، ان تولیتم اگر تم ان احکامات پر قائم نہ رہے جو تمہیں دیے جا رہے ہیں اور تم پھر گئے. تولا عنہ کا معنی ہے اعراض کرنا، منہ پھیرنا. قرآن مجید میں یہ دونوں معنی مستعمل ہیں. اگر تم نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو زبان سے، دل سے اور عمل سے قبول نہ کیا اور تم پھر گئے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ وہی دور تم پر واپس آ جائے گا جو اسلام سے پہلے کا دور تھا. ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فسادات مچاؤ گے، زمین کا امن برباد کر دو گے. وتقطعوا ارحامکم، اور اس معاملے کے اندر اپنے رشتوں کا بھی پاس نہیں رکھو گے، ان کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دو گے. اب آیات کا ذرا تھوڑا سا ربط دیکھ لیجئے. یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط ہے انہیں ملاحظہ فرمائیں. سورہ محمد کی ابتدا کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کفر کا ذکر کیا، یہاں پر اہل ایمان اور اہل نفاق کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر اہل نفاق کے جو معاملات ہیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں کہ تم ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کا اقرار تم نے خلوص نیت کے ساتھ نہیں کیا. اس ایمان کا اقرار تم نے دل سے نہیں کیا، زبان سے تو اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کی، اسے قبول نہیں کیا. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ نفاق جو ہے وہ عملی بھی ہوتا ہے اور نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر بات اعتقادی نفاق کی ہو رہی ہے، یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے یا تو منافع کے حصول کی مصلحت کی خاطر کہ جو فوائد ہیں وہ انہیں حاصل ہو سکے، یا پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے جو مسلمان نہ ہونے کی صورت میں انہیں حاصل ہوتے، کیونکہ وہ رہنا تو انہوں نے وہیں تھا نا، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جی 13 سال ہو گئے اور یہ مسلمان اور اسلام تو بڑھتے ہی چلے جا رہا ہے، اور اتنی اذیتیں، اتنی تکلیف ہے، ان کو ٹس سے مس نہیں کر رہی. تو لہذا مسلمانوں کی حکومت بھی قائم ہو چکی ہے. یہود نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا ہے. مدینہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہود کے ساتھ معاہدہ کیا گیا آپ کے علم میں. تو منافقین نے دیکھا کہ جی اب وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول تو نہیں کیا، اپنایا تو نہیں، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ جی ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے تو ہم اپنے ایمان کا اظہار کریں، ہم اسلام لیں. پھر منافقین کے اندر دو قسم کے لوگ جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا گیا، اور اسی تفسیر کی کلاس کے اندر غالباً جب یہ کلاس شروع ہوئی تھی تو اس مقام پر ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، آپ چاہیں تو مراجعہ کریں. ایک وہ طبقہ ہے منافقین کا، اعتقادی منافقین کا، کہ جو پکے ہیں اپنے نفاق کے اندر اور جو کفر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے لبادے میں، یعنی اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے نقصان پہنچایا. احد کے موقع پر عین میدان جنگ سے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین 300 بندوں کو لے کر
عین جنگ کے موقع پر، اور پھر آنے والے وقتوں میں بھی ہوا. تو دوسرے جو منافقین ہیں اعتقادی وہ ہیں کہ جو مسترب تھے، مذبذبین بین ذلک، لا الہ الا ولا الہ الا، وہ جہاں اپنا فائدہ دیکھتے وہاں پر شامل ہو جاتے. فائدہ مسلمانوں دیکھتے پلہ مسلمانوں کا بھاری ہے، مسلمانوں کی طرف ہو، دیکھتے کہ جی پلہ جو ہے وہ کافروں کا بھاری ہے تو کافروں کی طرف ہو جاتے. اب ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اعتقادی منافقین کا ذکر کیا ہے، تو چونکہ وہ مخلص نہیں تھے اپنے ایمان میں، دوسرا مرحلہ کیا آیا، نتیجہ کیا آیا کہ جب ان سے مطالبہ کیا گیا تو پھر ان کا نفاق کھل کر سامنے آنا شروع ہوا. اب نفاق کھل رہا کہ جی جب ان کو حکم دیا گیا طاعۃ وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، تو پتہ چل گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، کہ جن پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. فاصمہم واعمی ابصارہم، نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بہرے ہو گئے، اللہ نے انہیں بہرا کر دیا. واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. کان سے بہرے ہو گئے اور آنکھوں سے اندھے ہو گئے. یہ جو سماعت تھی اور یہ جو بصارت تھی، یہ ظاہری اعتبار سے نہیں ہے، کانوں سے سنتے بھی تھے اور آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے. قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی تھیں، اور پڑھنے والے کون؟ امام الانبیاء، کہ جن پر قرآن نازل کیا گیا. اور آپ سے بڑھ کر حکیم کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر حکمت انداز میں، لہجے میں کس کے اندر ہوگی؟ لیکن فرمائیں کہ ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مہر لگ گئی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ربط چل رہا ہے آیت کا، ذہن میں رکھیں کہ نفاق، اس کے نتیجے کے اندر جہاد سے انحراف، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دینا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، اور اگر غور و فکر کرتے بھی تھے یعنی سنتے بھی تھے، اور عرب تھے، منافقین بھی عرب تھے، وہ بھی جانتے تھے عربی، وہ بھی سمجھتے تھے باتوں کو، غور و فکر کرتے بھی تھے، تو جو سمجھ ہے نا، جو فہم ہے، اللہ نے انہیں ان سے محروم کر دی. سن رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، دیکھ رہے ہیں، عبرت اور نصیحت حاصل نہیں ہو رہے. فرمایا افلا یتدبرون القرآن، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یا تو یہ غور و فکر نہیں کرتے، یا یہ غور و فکر کرتے ہیں، اور گزشتہ آیت کیا، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، تو نہ ان کو سنائی دیتا ہے اور نہ ان کو دکھائی دیتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ سمجھتے نہیں. ام علی قلوب اقفالها، ہونا یہ چاہیے تھا یا قرآن مجید میں غور و فکر کرتے، یا ان کے دلوں پر، ام علی یا علی قلوب، ان کے دلوں پر، اقفالها، کیا تالے پڑ گئے ہیں؟ یا تو یہ قرآن مجید میں غور و فکر کرتے. غور و فکر کے اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا نے قرآن مجید میں غور و فکر کیا، اور سب سے بڑھ کر وہ جو اس کائنات کے اسرار و رموز، جو حقائق ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ ریسرچ کے اندر لگا دی ہیں. اس دنیا کا سائنٹسٹ طبقہ، سائنسدان، ظاہری اعتبار سے سب سے بڑھ کر تو غور و فکر انہوں نے کیا. قرآن مجید کے وہ اسرار اور وہ رموز وہ سامنے لے کر آئے کہ جن پر مفسرین کی توجہ نہیں رہی، کیونکہ قرآن مجید کا مقصد نزول یہ نہیں تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا غور و فکر کرنے کے بعد بھی وہ اپنے دلوں پر پڑے ہوئے تالے جو ہیں اسے کھول نہ سکے، بڑی تعداد میں. لہذا مقصد غور و فکر کرنا نہیں ہے، مقصد قرآن پڑھنا سننا نہیں ہے،
مقصد قرآن پڑھ کر ایسا سننا ہے، ایسا پڑھنا ہے کہ جس سے فائدہ حاصل ہو، اور اس سے منافقین محروم ہو جاتے ہیں، اعتقادی منافقین، اور وہ منافقین کہ جو پکے ہیں اپنے نفاق کے اندر، کفر پر مطمئن ہے، لہذا آپ یہ دیکھیں کہ پھر ان پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتا، اور جو کچے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس وقت تک جب تک نفاق کی کیفیت میں رہتے ہیں انہی میں شامل رہتے ہیں، اور پھر بات آتی ہے ان اہل ایمان کی کہ جو اعتقادی منافق تو نہیں لیکن نفاق کی علامتیں ان کے اندر موجود، جس میں جتنی نفاق کی علامتیں ہوں گی وہ قرآن مجید کو بارہا پڑھ لے، ختم کر لے، دن کی ابتدا کے اندر قرآن پڑھے، آتے جاتے قرآن سنے، پورا رمضان جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں، سننے کے اندر گزار دے، لمبے لمبے قیام کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن جو قرآن کی روح ہے نا وہ اس کی روح میں نہیں اترتی، انقلاب نہیں آتا زندگی کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے نفاق کی علامات۔ لہذا اہل علم نے نفاق کی بہت سی علامات ذکر کی ہیں، ہمیں تو ظاہری اعتبار سے وہ 3 اور 4 علامات پتہ ہے نا جو احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، لیکن قریباً 75 سے زیادہ علامات، اور بعض اہل علم نے تو اس سے بھی کہیں زیادہ علامات نفاق کی ذکر کی ہیں، منافقین کی نشانیاں کیا ہیں، منافقین کی علامات کیا ہیں، اور آج بہت سے مسلمانوں کے اندر وہ علامات موجود ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ دین ہونے کے باوجود اور اہل دین ہونے کے باوجود، علم اور اہل علم ہونے کے باوجود، مساجد ہونے کے باوجود، قرآن مجید ہونے کے باوجود، احادیث ہونے کے باوجود، جو قرآن کی تأثیر ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی، نہ انفرادی زندگی میں نہ اجتماعی زندگی میں، کیونکہ نفاق اور اللہ کا کلام ایک نور ہے اور ایک صریح گمراہی اور اندھیرا ہے، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت میں یا تو روشنی رہے گی یا اندھیرا رہے گا۔ روشنی چاہتے ہو تو اندھیرا ختم کرنا ہوگا، اور اگر اندھیرے میں رہنا چاہتے ہو تو روشنی کی امید نہ رکھنا۔ نفاق کی علامات بھی موجود ہوں اور قرآن مجید کے فوائد بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں، سعادتیں بھی حاصل ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان علامات کو جو ہے وہ پڑھنا، ان علامات کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے، زیادہ تر نمازی حضرات ایسے ہیں، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق دین کے ساتھ، معاملات میں کمزوری ان کی بہت زیادہ ہے، معاملات میں ان کی کمزوری بہت زیادہ ہے، جبکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو ہے وہ صرف عقائد میں نہیں ہے، وہ صرف نظریات و افکار میں نہیں ہے، بلکہ تعامل میں ہے، معاملات کے اندر، اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر کسی بھی گھر، خاندان اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی ڈیپینڈ کرتی ہے، تعامل پر، معاملات پر کھڑی ہے دنیا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر جنہوں نے معاملات اپنے اچھے کر لیے ان کے پاس عقائد نہیں ہے، ان کے پاس دین نہیں ہے، انہیں دنیا کی ظاہری ترقی مل گئی ہے، انہیں دنیا کی ظاہری ترقی مل گئی کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کر لی۔ اور ہمارے پاس عقیدہ، فکر ہونے کے باوجود، حق ہونے کے باوجود ہم اپنے معاملات ٹھیک نہ کر سکے تو اجتماعی طور پر ہمارے پاس ذلت اور رسوائی۔ لہذا اس مقام پر قرآن مجید کی ان باتوں پر ہمیں توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ آیت میں جو یہ بات گزری ہے نا، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، آیت نمبر 22 دیکھیے، نفاق کا ایک نتیجہ بیان کیا گیا کہ اگر ایمان نہ ہو، نمبر 1 کفر ہو، شرک ہو، الحاد ہو، یا پھر ایمان ہو اور ایمان کے اندر نفاق ہو،
وہ نفاق اعتقادی ہو یا وہ نفاق عملی ہو، وہ اعتقادی ہو یا پھر عملی ہو، تو ایسے لوگوں کو اگر پاور بھی مل جائے نا، ایسے لوگوں کو اگر طاقت بھی مل جائے نا، تب بھی وہ زمین کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے، تب بھی وہ زمین کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے. آسان سے الفاظ میں معاملات کو درست نہیں کر سکتے، سدھار نہیں سکتے، سوار نہیں سکتے. نہ معاشرت سدھار سکتے ہیں، نہ معیشت سدھار سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ دیگر جو امور ہیں وہ سدھار سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جو اعتقادی منافق تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر نفاق کی علامات پائی جاتی ہیں. اور میں تعیین کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج جس وقت جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور کے اندر ساری مسلم حکومتیں اسی کیٹیگری کے اندر شامل. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کافروں کا پلڑا بھاری ہے، یہود و نصارہ کا پلڑا بھاری ہے، تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ان کے اتحادی بن جاتے ہیں. اس کے لیے اگرچہ انہیں اہل ایمان کے مخالف ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے. اب مفادات کی جنگ ہے. یہ منافقین کا نفاق اگر ایک جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں، ایک جملے میں، وہ ہے مفادات کی جنگ. بس جو منافقین اسلام کے لبادے میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کی صفوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اسلام میں شامل ہوئے، اس میں ان کا مفاد تھا، اس میں ان کا مفاد تھا. اور جو اعتقادی منافقین مذبذب تھے، جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا تھا، اس میں بھی ان کا مفاد تھا. اور وہ مفاد کیا تھا؟ مفاد یہ تھا کہ جی ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے اور جو فوائد ہیں وہ انہیں حاصل ہو جائے. لہذا فرمایا کہ ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے اور یہ نفاق تمہارے اندر موجود رہا، ان تفسدوا فی الارض، کبھی بھی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، زمین میں فساد ہی مچاؤ گے. وتقطعوا ارحامکم، اور یہ انتہا بیان کی ہے فساد فی الارض کی، انتہا یعنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر، بہت سارے پہلو ہیں نا، ان پہلوؤں کو چھوڑ کر یہ پہلو کیوں بیان کیا گیا کہ انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر رشتوں کا پاس رکھ لیتا ہے. نفاق اتنی یعنی کریہ چیز ہے کہ انسان کے اندر رشتوں کا تقدس اور رشتوں کا بھی جو مان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی جب والدین اور اولاد کا ذکر ہو رہا تھا کہ آخرت پر ایمان کا نہ ہونا جو ہے وہ انسان کو رشتوں کے تقدس کے پامال کرنے پر ابھارتا ہے، حتیٰ کہ والدین کا بھی انسان نافرمان ہو جاتا ہے. لہذا کیا فرمایا؟ نفاق نتیجے میں جہاد سے، قتال سے انحراف، نتیجے کے اندر جو ہے وہ اسی جاہلیت کے دور کے اندر چلا جانا. ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، نتیجے میں اللہ کی لعنت، اولئک الذین لعنہم اللہ، پھر اس لعنت کے نتیجے میں فاصمہم واعمی ابصارہم، کہ سماعت ہے، بصارت ہے، لیکن اولئک کالانعام بل ہم اضل. اور اس کے نتیجے میں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت کیا ہے اس دنیا پر؟ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس دنیا کی ہدایت ہے نا، اس دنیا کی رہنمائی. آپ کسی پروڈکٹ کو بنا دیں اور اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کا طریقہ نہ بتائیں، وہ یوز لیس ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ کتنے وسائل کیوں نہ لگائے ہوں، کتنی محنت کے ساتھ اسے کیوں نہ بنایا گیا ہو، استعمال ہی کرنا نہیں آتا. لہذا اللہ نے دنیا بنائی نا، انسانوں کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کی پروڈکٹ ہے. تو اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا تھا. اور نفاق کی سب سے بڑی خباثت یہ ہے کہ اس نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم واملی لهم. یقیناً وہ لوگ ارتدوا علی ادبارهم جو اپنے پیروں پر، اپنی پیٹوں پر پھر گئے، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی.
یہ واضح ہو چکا تھا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ واضح ہو چکا تھا۔ الشیطان سول لهم واملا لهم، یہ نتائج ذکر ہو رہے ہیں، یہ نتائج ذکر ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک چیلنج ہے۔ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کو عزت و اکرام دیا، اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا فرمایا اور سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم نے کو سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے، شیطان نے انکار کر دی، اور پھر اللہ نے اس کو جسے کہتے ہیں کہ دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے بہت قریب تھا۔ ٹھیک ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان نے مہلت مانگی، اللہ نے اس کو مہلت دی۔ اور قرآن مجید نے من بعد ما تبین له الہدی، ہم نے پڑھا ہے نا، قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ شیطان اور شیاطین کی تلبیسات بیان کر دی ہیں، کس طرح وہ انسان کی زندگی میں شامل ہوگا اور کس طرح مداخلت کرے گا، سامنے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، دائیں بائیں اوپر نیچے، اور کیا کیا ان کو احکامات دے گا۔ اور شیطان کا جو سب سے خطرناک وار ہے، الشیطان سول لهم واملا لهم، شیطان نے ان کے جو اعمال ہیں، ان کی جو بد عملیاں ہیں، ان کو بڑا خوشنما کر کر ان کے سامنے پیش کیا۔ اب کوئی اپنی بد عملی کو برا نہیں سمجھتا، سب کے پاس جوابات ہیں۔ ابھی تو جوانی ہے، یہ خوبصورتی اللہ نے ظاہر کرنے کے لیے دی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو داڑھی ہے یہ تو عرب کا ایک دستور تھا۔ ہاں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ خوبصورتی دے اور اس خوبصورتی ہی کو چھپانے کا حکم بھی دے؟ لہذا پردے کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اور پھر اللہ نے جب ایک خواہش دل میں رکھی ہے، ہاں، یا تو اللہ خواہش ہی نہ رکھتا، اور اگر خواہش رکھی ہے تو اس خواہش کو پورا کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ باتیں یہ ان کے دماغوں میں ڈالتا کون ہے؟ الشیطان سول لهم، شیطان ان کی بد عملیوں کے جواز انہیں مہیا کرتا ہے، شیطان ان کی بد عملیوں کو خوشنما کر کے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ املا لهم، اور ان کو امید دلاتا ہے تا دیر لمبی زندگی کی۔ ابھی تو زندگی پڑی ہے، ٹھیک ہو جانا، ابھی تو زندگی پڑی ہے، کل، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال، آنے والی زندگی میں، شادی کے بعد، بچے ہونے کے بعد، بڑھاپے میں کھینچتا ہے۔ وہ املا لهم، ابھی کر لو، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر واللہ یعلم اسرارہم۔ اچھا، یہ شیطان نے، یعنی کہ شیطان نے یہ سب ان سے کیوں کروایا؟ یہ اس وجہ سے انہم قالوا، کہ انہوں نے کہا، للذین، ان لوگوں سے، کرہوا ما نزل اللہ، جو اللہ رب العالمین کے دین، اس کی وحی، اس کی کتاب، اس کے رسول کو ناپسند کرتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ سنطیعکم فی بعض الامر، عن قریب، ضرور ہم بعض باتوں میں تمہاری بات مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ان کے پوشیدہ رازوں کو اور پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ تھا منافقین کا یہود کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا کہ دیکھو جی، ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، کھل کر سامنے نہیں آ سکتے، سنطیعکم فی بعض الامر، بعض باتیں مانیں گے اور بعض باتوں میں تمہاری مخالفت بھی کریں گے۔ دنیا کو نظر آنا چاہیے، دنیا کو نظر آنا چاہیے، ورنہ تو ہمارے بھید کھل جائیں گے، ورنہ ہمارے بھید کھل جائیں گے۔ یہ کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کو، رسول کو، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب، پیارے رسول پر جو دین نازل کیا تھا اس سے نفرت کرتے تھے، اسے ناپسند کرتے تھے۔ بعض نے اس سے مراد عموماً کفار لیا، بعض نے اس سے مراد یہود لیے۔ اور اگر جس وقت آیات کا نزول ہوا اس وقت دیکھا جائے تو یہ منافقین کا ایک عذر تھا یا منافقین کا ایک کمٹمنٹ تھا جو انہوں نے یہود کے ساتھ کیا کہ جی بعض باتوں میں ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، بعد میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ فکیف،
یعنی کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی ہے آپ مجھے بتائیں، اعتقادی نفاق کی جتنی بھی صفات اللہ رب العالمین نے منافقین کی یہاں ذکر کی ہے، جو اعتقادی منافق نہیں ہے، کیونکہ اعتقادی نفاق کا حکم ہم نہیں لگا سکتے، ہمارا معاملہ صرف ظاہر کو دیکھ کر حکم لگانا ہے۔ اگر ایک شخص نے ظاہری کلمہ پڑھا ہے تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، مسلمان کہیں گے، اس کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات کریں گے، لیکن نفاق کی جو علامات ہیں نا، ان کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافقین کی نشانیاں ہیں، منافقین کا طرز عمل ہے۔ کیا یہ طرز عمل آج موجود نہیں ہے؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ہاں ہم تمہاری بات رکھ لیں گے، بے فکر رہو، وقت آنے پر ضرور رکھیں گے، لیکن ہم زبان سے اس کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں یہ تدبیریں اختیار کرنی پڑیں گی۔ واللہ المستعان۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، اب ہے انجام، وہ سمجھ لیجئے، فرمایا فکیف، کیا حالت ہوگی، اذا توفتہم الملائکہ، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب ان کو فرشتے روح ان کی قبض کر رہے ہوں گے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، جہاد میں کیا ہوتا ہے، انسان فیس کرتا ہے نا چہرے سے، ہاں، اور ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے کوئی وار نہ کر دے، آگے سے بھی زندگی محفوظ نہیں ہے، پیچھے سے بھی محفوظ نہیں ہے، لہذا اس جہاد سے انہوں نے اعراض کیا اپنے چہرے کو اور اپنی پیٹوں کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کیا کرو گے، کیسے بچاؤ گے، کہ جب فرشتے تمہاری روح قبض کرنے آئیں گے، یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پر ماریں گے، وادبارہم، اور ان کی پیٹوں پر ماریں گے۔ بعض مفسرین کے الفاظ میں ان کے چہروں پر تھپڑ اور ان کی پیٹوں پر کوڑے برسائیں گے، اس وقت تمہیں کون بچائے گا؟ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم، اور یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ انہم، با سبب کے لیے، اس وجہ سے انہم کہ انہوں نے اتبعوا ما اسخط اللہ، ان کی پیروی کی یا اس کی پیروی کی، اسخط اللہ، جو اللہ کو ناراض کرنے والی بات تھی، اس بات کے پیچھے لگے جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، وکرہوا رضوانہ، اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند سمجھا، یا دوسرے اعتبار سے انہوں نے اللہ کی رضا پر دنیا کی رضا کو ترجیح دی۔ اللہ اکبر۔ فاحبط اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی نوٹ کر لیجئے، یہ آیت بھی ان آیات میں سے ہے جو اس بات کا جواب دیتی ہیں کہ اہل ایمان کے علاوہ، جس کی موت ایمان پر ہوئی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اہل کفر و نفاق ہیں، اہل شرک ہیں، ان سب کے اچھے اعمال، ان سب کی نیکیاں، ان سب کی اچھی زندگیاں دنیاوی اعتبار سے وہ سب برباد ہو جائیں گی۔ فاحبط اعمالہم، ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے، احبط اعمالہم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے، فی قلوبہم مرض، کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ رب العالمین ان کے جو بھید ہیں، ان کا جو قید ہے، یعنی ان کی جو نفرت ہے، عداوت ہے، اور یہ جو بغض ہے، کراہت ہے، اللہ اس کو باہر نہیں نکالے گا۔ منافق جتنا بھی چھپا لے، اللہ نے اسے باہر نکالنا ہی ہے، باہر نکالنا ہی ہے، وہ جان بوجھ کر نکلے یا وہ نکل جائے، یا ایسا موقع بن جائے کہ جس موقع پر ان کے طرز عمل سے یہ بات واضح ہو جائے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، آخری آیت ہے، سمجھ لیں، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم انہیں آپ کو دکھا دیتے۔ ایک سوال ہے جس کا جواب دیا گیا، منافقین کے ناموں کے ساتھ ان کی نشاندہی کیوں نہیں کی گئی؟ ان کو الگ کر دیا جاتا، مسئلہ حل ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کرتے، ہم آپ کو دکھا دیتے فلاں 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 منافق، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ انہیں ان کی علامات، نشانیوں سے پہچان لیتے۔ اور آگے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے بات کرنے کے انداز سے آپ انہیں پہچان لیتے۔ لحن القول، بات کرنے کا انداز، جس طرح ہم پہچان لیتے ہیں نا کون خوشی سے کہہ رہا ہے اور کون زبردستی کہہ رہا ہے، کون جملے گھما کے کہہ رہا ہے، کون اشاروں میں کہہ رہا ہے اور کون کنایے استعمال کر رہا ہے، آپ سمجھ جاتے۔
واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ رب العالمین تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ آیت کا دوسرا مفہوم بھی سمجھ لیجیے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لو نشاء لاریناکہم، اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں آپ کو دکھا سکتے تھے۔ ہماری مشیت کے خلاف ہے، یہ ہماری مشیت کے خلاف ہے، اور اس میں ہماری حکمت ہے۔ کیا ہے میں بتاتا ہوں، لیکن بات کیا ہے؟ فلا عرفتہم بسیماہم، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی نشانیاں ضرور بتائی جائیں گی، ان کی صفات ضرور صراحت کے ساتھ ذکر کر دی جائیں گی، آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی نشانیوں سے۔ پہلی بات میں اور اس بات میں فرق سمجھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت نہیں تھی، اللہ چاہتا تو ایسا ہوتا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ تعیین کے ساتھ ان کو وعدے کیا جائے سب کے سامنے، البتہ اتنا ضرور ہے کہ کچھ علامات، کچھ صفات ان کی ذکر کر دی جائیں تفصیل کے ساتھ، آپ ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے بات کرنے کے انداز سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ سب پہچان لیا کرتے تھے، وہ سب پہچان لیا کرتے تھے۔ حکمت کیا تھی کہ اللہ رب العالمین نے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا منافقین کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا تھا، اور سیدنا حذیفہ بن یمان کا آپ کے علم میں ہے، اللہ کے پیغمبر نے ان کو نام بتائے تھے، اور صحیح مسلم کے اندر کتاب صفات المنافقین کے اندر جو احادیث ہیں ان کے اندر کئی منافقین کا ذکر موجود ہے۔ احادیث میں اللہ کے پیغمبر نے بتایا بھی جہاں پر بتانا مناسب سمجھا، ٹھیک ہے، لیکن بالعموم ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ نفاق جو ہے نا، یہ کفر کی طرح ہے، یہ شرک کی طرح ہے، اور یہ بھی ایمان کی طرح ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے زمانے تک محدود تھوڑی رہنا تھا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایسا تھوڑی ہے کہ نبی علیہ السلام کا دور گزرا اور منافقین ختم، صحابہ کا دور گزرا اور منافقین ختم۔ لہذا حکمت یہ تھی کہ صفات ذکر کی جائے، کہ جس میں بھی یہ صفات ہوں گی وہ پھر سمجھ لے کہ اس کا شمار کس کے اندر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بنیادی ایک حکمت تھی، اور بھی حکمتیں ہیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ اس آیت پر ہم آج کی جو کلاس ہے اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے، ہمارا بیٹھنا اللہ رب العالمین اس کے لیے صحیح معنوں میں اللہ ہماری زندگی میں قرآن مجید کی تاثیر پیدا فرما دے۔